اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ویکینڈ ود وقار۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں محمد اعظم صاحب، اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں محمد اعظم، ان کی لائف کافی یونیک ہے، کافی ڈفرینٹ ہے ان گیسٹ سے جن کا ہم آج تک انٹرویو کرتے آئے ہیں۔ سو میرے خیال میں آج کا انٹرویو بہت انفارمیٹیو ہوگا، تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی موٹیویشن بھی ہوگی، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا بھی ضرور موقع ملے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف۔ السلام علیکم اعظم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ فٹ فاٹ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اعظم صاحب، اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہیں، تاکہ ہمارے ویورز کو تھوڑا پتہ چل سکے۔ ایکچولی my name is Muhammad Azam and I'm from بہاولپور، چک نمبر 19 DNB، and بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہوئیں گے. And currently I done my FSc okay from Punjab College Bahawalpur, and now I'm living in Lahore. I'm working as a manager in office. Okay, basically it's a call center, customer service. And it's been 4 years that I have been working as a CSR, you can say, or TSR, okay, or telesale representative. صحیح، زبردست زبردست۔ ہاں، میں تھوڑا سا اپنے ویورز کے مطلب بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ اردو میں بھی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اردو کو مطلب ایز اے بیٹر سمجھتے ہیں۔ تو اعظم صاحب بیسیکلی، ہاں آپ تھوڑا سا اردو میں بھی اگر بتا دیں۔ My name is basically محمد اعظم، ٹھیک ہے، اور چک نمبر 19 DNB بہاولپور سے، ٹھیک ہے، اور میری جو میٹرک ہے وہ القمر انگلش پبلک اسکول سے ہے، جہاں سے ڈاکٹر وقار صاحب پڑھے ہیں، یہ ہمارے سینئر تھے، اور 2015 میں نے میٹرک کی ہے. اس کے بعد موو ہو گئے بہاولپور فار FSc پری میڈیکل. جسٹ لائک وقار صاحب، میرا بھی اپنے تھے ٹو گیٹ ان اے میڈیکل فیلڈ، ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی جیسے FSc کمپلیٹ ہوئی ڈیو ٹو سم فائنینشیل ایشو، بہت سارے لوگ جانتے ہیں الحمدللہ I'm a son of you know what we call a labor person, okay. میرے ابو مستری ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ڈیو ٹو دوز کرائسز، اوکے، انفارچونیٹلی میں اپنی اسٹڈی آگے کیری آن نہیں کر سکا. From 2017 to 2018، اوکے، میری یہی ٹرائی تھی کہ ٹو گیٹ اے گورنمنٹ جاب، کہ ایک جاب مل جائے تاکہ اپنی پروفیشنل لائف اسٹارٹ کر سکوں. اف آئی گیٹ اے چانس تو اپنے ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کیری آن کر سکوں. لیکن ایوری ون نوز کہ اس کنٹری میں اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ اے گورنمنٹ جاب. سو دین آئی ڈیسائڈیڈ، آئی جسٹ میٹ ود مائی کزن، کہ ان کے ساتھ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ اٹس ٹائم ٹو موو آن لاہور، ٹھیک ہے. سو 2018 Feb 2018 میں لاہور آ گیا، اینڈ آئی جسٹ اسٹارٹڈ ورکنگ ان اے کال سینٹر، ٹھیک ہے. اور Feb 2018 سے الحمدللہ ابھی تک سیم کمپنی ہے، ایک ہی کمپنی میں پروموٹ ہوتا گیا الحمدللہ. ناؤ ایم ورکنگ ایز اے مینیجر، ٹھیک ہے، اینڈ آئی ایم ویری فیل پراؤڈ آف مائی سیلف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیٹس ریئلی گڈ کہ آپ نے مطلب اپنی ایک بیسک لیول سے اسٹارٹ کرتے کرتے ایک ہی کمپنی کے اندر آگے بڑھتے گئے، جس سے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ کو ماشاء اللہ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی. تو اعظم صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا مطلب یہ پوچھنا چاہوں گا، اعظم بھائی، میں وی کین سے دیٹ. تو اعظم بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں لوگ زیادہ مطلب بات کرتے ہیں کہ ہم ہر بندے کو اپنا کاروبار کرنا چاہیے، ہر بندے کو جو ہے مطلب جاب کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو آپ کے خیال میں کیا جاب کرنا آپ کے ایک اچھا ڈیسیجن تھا؟ آئی تھنک سو کہ اگر ہم نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے وقار بھائی، تو اس کے لیے بیفور دیٹ ہمارے پاس ایز اے امپلائی کسی بھی کمپنی میں ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بینگ این آنر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس امپلائی کو ہم نے اس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ بزنس کرائٹیریا کیسا ہے. کیونکہ اگر آپ 5 to 6 years آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو ڈفرنٹ کمپنیز میں ایز اے امپلائی، ٹھیک ہے، تو آپ کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جسٹ لائک می، ٹھیک ہے، میں ایز اے ایجنٹ آیا، پھر فلور ایز اے لیڈر آیا، پھر سپروائزر، دین فلور مینیجر، دین آفس مینیجر. اب 4 سالوں میں جب اس فیز سے گزرا ہوں، ٹھیک ہے، ناؤ اف آئی اسٹارٹ مائی بزنس، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہوئے گا کہ اس ایجنٹ کی لائف کیسی ہوتی ہے اینڈ ہاؤ ایم گونا مینیج دیٹ،
ठीक है, सुपरवाइजर और बिजनेस के रूल्स बहुत सारे बंदे को बाद में पता चलते हैं जब आप किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड माय एज अ प्रोफेशनल कैरियर. ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग वेरी गुड. ठीक है, एज एम्प्लॉय एज वेल. ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बेसिकली जब आप जॉब करते हो, डिफरेंट पोजीशन पे जाते हो, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है जो कि आप एक एक कंप्लीट 4 इयर्स या 16 इयर्स डिग्री लेने के बाद आप वो चीज़ें नहीं सीखते. बहुत अच्छा आंसर था. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच कि आप पहले खुद सीखो उस कोई भी बिजनेस करने से पहले, और उसके बाद आप उस बिजनेस में जाने की कोशिश करो. आजम भाई, मैं आपसे थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लाइक इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल पर्सनल. लेकिन आपने इतनी कम उम्र में जब जॉब स्टार्ट की, तो आपकी किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज कम्पेयर टू समबडी जो कि ज्यादा, जिनकी एज ज्यादा होती है, या जिस फील्ड में जाते हुए किसी में? बेसिकली बहुत टफ टाइम था. यू नो, एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड बहावलपुर. ठीक है, वकार साहब आप भी लाहौर में रहते रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कि वी आर ऑलमोस्ट 20 इयर्स लाहौर से पीछे हैं. ठीक है, सो जब मैं लाहौर आया था, ठीक है, सो बहुत टफ टाइम मिला मुझे. कि एक टोटली डिफरेंट कल्चर. ठीक है, टोटली डिफरेंट पीपल. ठीक है, और साथ जैसे मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, सो उसमें ये होता था टाइमिंग्स, और स्पेशली जब मैं कॉल सेंटर में गया, माइट बी कि वहाँ पे टोटली आपको इंग्लिश आनी चाहिए. ठीक है, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट लियाकत साहब जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे कमर स्कूल में. कमर साहब थे. ठीक है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम, एंड उनको मैं दुआओं में याद रखता हूँ. ड्यू टू देयर हार्ड वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुझे इतनी इशू नहीं आए. लेकिन जब लाहौर में आए हैं, उसके बाद अप्स एंड डाउन इन अ प्रोफेशनल लाइफ, जब स्टार्ट में आप आते हो, डिफरेंट तरह का टफ टाइम मिला. सम टाइम आई वाज नॉट गेटिंग माय सेल्स, सम टाइम आई वाजंट गेटिंग माय टारगेट्स. तो सुपरवाइजर के एंड से प्रेशर, टीम के एंड से प्रेशर, कंपनी के एंड से प्रेशर. लेकिन इसमें मैं यही कहता हूँ कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी. ठीक है, अल्लाह से मांगे. ठीक है, और अपनी मेहनत. ठीक है, मेहनत आप जो करते हो, ठीक है, दैट्स गिव यू वेरी एवरीथिंग. ठीक है, इन योर लाइफ. सो टफ टाइम, जो भी पर्सन है, इफ अगर मैं अपनी बात करूं या कोई और भी पर्सन है जिसने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, डेफिनेटली ही गोना फेस मैनी प्रॉब्लम्स. ओके, स्टार्ट में. लेकिन जैसे जैसे बंदे के पास एक्सपीरियंस आता है, ठीक है, और इंसान उससे सीखता भी है, और जो अपकमिंग जो उसके लिए मुश्किलात होती हैं उनमें से निकल जाता है. बहुत शुक्रिया आजम भाई. आजम, एक क्वेश्चन आया हमारी ऑडियंस की तरफ से भी. आप ऑब्लिगेट नहीं है इसको आंसर करने के. आप कैटेगरी बता सकते हैं अपनी कंपनी की, या फिर आप बता सकते हैं कि मतलब एग्जैक्टली कंपनी का नाम. तो क्वेश्चन है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? बेसिकली आई एम वर्किंग इन एनिग्मा कम्युनिकेशन. ठीक है, जो कि लाहौर में बेस्ड है. ठीक है, और वी आर रनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके. ठीक है, और आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय, और बेसिकली इट्स बेस्ड इन लाहौर. बहुत शुक्रिया मीरब आपके क्वेश्चन का भी, और शुक्रिया आजम आपने इसको आंसर किया. और इसी तरह अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, और आजम भाई इंशाल्लाह वो आंसर कर देंगे. अच्छा आजम, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये जॉब मिली कैसे थी? आपने क्या मतलब क्या कोई गीदड़ संगी की थी, कोई दुआ मांगी थी, किसी दरबार पे गए थे, कैसे ये जॉब मिल गई आपको? I was fed up because के आपको पता है गांव का कल्चर होता है. ठीक है, आप भी गांव में रहते, मैं आपका बिल्कुल हमसाया हूँ. ठीक है, सो अगर आप एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक फ्री रहते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे बातें, आपकी फैमिली को कहते हैं कि आपका बच्चा वेला फिर रहा है. ठीक है, सो ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग. सो बेसिकली आई वाज, एज आई टोल्ड यू, आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए. ठीक है, लेकिन आई जस्ट मेट माय कजन इन 2018. ठीक है, उसने मुझे कहा कि आप लाहौर में ना किसी भी प्राइवेट सेक्टर जो सेक्टर है उसमें अप्लाई करें. ठीक है, सो मैंने इंडीड ओपन की, और आज तक जो भी मेरा दोस्त मुझे कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, मैं उनको indeed.com ही रिकमेंड करता हूँ. वहाँ से मैं डेली की डेली डिफरेंट कंपनीज में अपनी CV सबमिट करवाता था. एंड आई थिंक ये मेरे माँ बाप की जो दुआओं का सिला है. ठीक है, स्पेशली मेरे जो दादा जान थे, ठीक है, ननिहाल, एंड सबकी दुआओं की वजह से ना, एंड आई एम वेरी लकी पर्सन इन माय फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम इन अ गुड पोजीशन. ठीक है, सो
اپلائی کیا, مجھے انٹرویو کی کال آئی اینڈ آئی نو ایگزیکٹ ڈیٹ 14 فیب کو مجھے انٹرویو کی کال آئی تھی, اباؤٹ 1:30 انٹرویو تھا. آئی ڈن مائی انٹرویو, ٹھیک ہے, اینڈ سلیکشن ہو گئی تھی. دین 19 فیب کو میں نے جوائننگ دی تھی, ٹریننگ لی. اس کے بعد آئی جسٹ اسٹارٹیڈ مائی جاب ایز اے TSR. So it was very I was the lucky person کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا اور اس پوزیشن پہ مجھے لا کھڑا کیا. ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور اعظم آپ کے آئندہ کے مطلب آگے آپ کا کیا گول ہے اپنی لائف کے بارے میں, کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, کس طرح سے آگے اپنی لائف کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ فرسٹ آف آل کہ آئی سے تھینک ٹو اللہ, ٹھیک ہے, جو کہ اس عمر میں میرے آلموسٹ سارے کے سارے خواب پورے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, الحمدللہ. بہت ساری خواہشات ہیں, جسٹ لائک آئی جسٹ ڈسکسڈ ود یو ریگارڈنگ جاب فیسلٹیز ان بہاولپور, ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ ان 2023 I'm gonna move to بہاولپور, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو می واٹ آئی تھنک کہ بہاولپور میں جو ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ لاہور میں کہیں بھی نہیں ملتا, کیونکہ ہمارے ایریا کے جتنے بھی لوگ ہیں وقار بھائی وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے, ٹھیک ہے. سو وہاں پہ جاب جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بالکل زیرو ایز کمپیئر ٹو لاہور. سو میرا جو فیوچر پلاننگ ہے, I'm gonna open my own center, ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہاولپور میں 2023 میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد I'll try my best کہ جتنے بھی ہمارے بہاولپور کی جو ینگسٹر ہیں, یوتھ ہے, ٹھیک ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں, ٹھیک ہے. اور ایک ڈفرنٹ ایک اور بھی سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں جس میں تاکہ ان کے ورک شاپس ہوں, تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے دیٹ دس از واٹ یو کین اچیو, ٹھیک ہے. اس ایج میں nothing is impossible in this world. What I say کہ right time right place, ٹھیک ہے. if you're working hard, ٹھیک ہے, you're gonna get everything. so ان فیوچر انشاءاللہ 2023 میں بہاولپور واپس آ جاؤں گا, ٹھیک ہے. اپنی کمپنی اسٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, جس میں میرا یہ اپنی خواہش ہے کہ بہت سارے اپنے جو یوتھ ہے ہماری بہاولپور کی, جو اپنے ایریا کی ہے, ہماری ایریا کی اسپیشلی, ٹھیک ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں تاکہ دے کین لرن اینڈ دے کین گیٹ منی. ماشاءاللہ that's really good کہ آپ اپنے ایریا کو, اپنے ڈسٹرکٹ کو گیو بیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے شہر کو گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھے خیالات ہیں آپ کے انشاءاللہ. اور اعظم آپ اگلا کویشچن میرا بھی یہی تھا, اور ہمارے مطلب عامر بھائی نے بھی, امام عامر صاحب نے بھی یہ کویشچن کیا ہے کہ آپ نوجوانوں کو کوئی اچھا سا مشورہ دیں ان کے کیریئر کے حوالے سے کہ وہ اپنی مطلب لائف پہ کیسے ایک اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں, مطلب اسپیشلی آپ کی طرح جب ان کے پاس زیادہ ایجوکیشن نہ ہو, کوئی بڑی ڈگری نہ ہو, تو وہ کیسے ایک اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں. دیٹس اے ویری گڈ کویشچن, اینڈ اس ٹاپک میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. بیسیکلی میں جو اپنے جتنے بھی دوست ہیں, ٹھیک ہے, جو ینگسٹر ہیں ہمارے بہاولپور میں, جب بھی میں بہاولپور واپس آتا ہوں تو ان کو ایک ہی چیز میں ریکمینڈ کرتا ہوں. فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو, آپ نے جو آپ کا کمفرٹ زون ہے نا, ان سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے. اور وی نو کہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں, ہمارے دوست, ٹھیک ہے, بہت سارے ہوتے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ اس سے نکلیں. اور دوسرا یہ کہ آئی لو لاہور, ٹھیک ہے, بیکاز وہاں پہ جو مجھے ایک چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ آفٹر ڈوئنگ میٹرک, FSC کرنے کے بعد یہاں کی جتنی بھی یوتھ ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمیں پارٹ ٹائم کوئی جاب مل جائے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنی آگے گریجویشن بھی اسٹارٹ کر لیں, ساتھ ساتھ ہماری ارننگ کا کوئی سورس بھی بن جائے. سو میرا مشورہ یہی ہے کہ اٹس ناٹ گڈ ٹو کہ آپ اپنے پیرنٹس کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیں, ٹھیک ہے, ٹو گیٹ یور گریجویشن MSc یا MPhil, ٹھیک ہے. اس کی بجائے اگر آپ اسپیشلی آپ ای کامرس کی طرف چلے جائیں, ٹھیک ہے, میں آئی آلویز ریکمینڈ ایوری پرسن کہ آپ لاہور آ جائیں, ٹھیک ہے, لاہور آئیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, ٹھیک ہے. FSC کے بعد ٹرائی کریں کہ اچھی جاب مل جائے, کم پے ہو, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ کے ایکسپینسز کم ہو جائے. لیکن یہ کہ جیسے ہی آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئے گی نیکسٹ 4 ایئرس, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 4 ایئرس کا ڈفرنٹ فیلڈ آف لائف کا ایکسپیرینس ہوئے گا. جب آپ اپنے فیلڈ میں جائیں گے آفٹر گریجویشن, آپ کو ٹف ٹائم بالکل بھی نہیں ملے گا, کیونکہ جب ہم ایک گریجویشن کی ڈگری کرتے ہیں, FSC کریں گے, MSc کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا if we haven't done any job, ٹھیک ہے. So basically what I recommend to youth کہ یار ایٹ لیسٹ آفٹر انٹر آپ کسی نہ کسی فیلڈ میں جائیں, ٹھیک ہے. جو آپ کی ڈگری ہے اس فیلڈ میں نہ جائیں, چاہے کسی اور فیلڈ میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. اور
ایٹ لیسٹ آپ کے پاس بفور گیٹنگ یور گریجویشن آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو, ٹھیک ہے, تاکہ جب آپ اپنے فیلڈ میں جاؤ تو آپ کو ٹف ٹائم نہ ملے, اینڈ یو کین اسٹارٹ یور ورک, اوکے, اینڈ یو ول بی انجوائنگ اٹ انشاءاللہ. بہت اچھی بات کی. اور جسٹ لائک میں بھی تھوڑا سا مطلب اپنی طرف سے ایڈ کر دوں, آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی کہ آپ اپنی گریجویشن کے دوران کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم کام ضرور کریں. اینڈ میرے کیس کے اندر میں نے بھی مطلب اپنی گریجویشن مطلب پہلے سال کے اندر ہی کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا, اور میں ابھی 18 سال کا بھی نہیں تھا. تو لائک میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اٹس اے ویری ویری گڈ سجیشن جو آپ نے دیا ہے لوگوں کو. اینڈ نوجوانوں کو آئی تھنک اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, and it ہاں جی, helps your parents as well. ایگزیکٹلی, بیکاز اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ ہمارے ایریا میں ایک بہت زیادہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا لوگوں کا, ایک کلچر ہے, ہم اس کلچر میں رہتے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ آؤٹ فرام دیٹ کلچر, ٹھیک ہے. سو اس کلچر سے نکلنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنے پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہ آئے, ٹھیک ہے, خود ارن کریں, ٹھیک ہے, اینڈ ساتھ ساتھ ڈگری کمپلیٹ کریں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ ڈگری بہت میٹر کرتی ہے اپنی لائف میں, لیکن آئی تھنک کہ if you got something in you, okay, آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہو. اور اسپیشلی لاہور میں ہو آپ, ٹھیک ہے, لاہور میں آپ رہتے ہو 10,000 بھی کما سکتے ہو, 10 لاکھ بھی کما سکتے ہو ان اے منتھ, ٹھیک ہے, if you are willing to earn money, ٹھیک ہے. So I always suggest to every person, even to my employees as well during training, کہ guys, انسان کو ایک چیز کی لالچ ہم مسٹ ہونی چاہیے بفور اسٹارٹنگ دیئر پروفیشنل لائف. پیسے کی جو نا آپ کو ایک لت لگا لو اپنے آپ کو, خود کو. پیسے کی لت لگانے کا یہ نہیں کہ آپ عیاشی وغیرہ کرو, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کی سپورٹ کرو, اللہ کی راہ میں دو, لیکن یہ کہ آپ کے اندر ایک ول ہونی چاہیے کہ آئی نیڈ ٹو اچیو مائی ٹارگیٹس, ٹھیک ہے, مائی ڈریمس, ٹھیک ہے. ان کو اچیو کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں ان کو ملتا بھی نہیں ہوں, 6-7 سال ہو گیا. دے ٹیکسٹ می کہ اعظم آپ بہت بزی ہو. میں کہتا ہوں یار اٹس ٹائم کہ ابھی یہ 5 سے 6 سال ہے میری ایک پروفیشنلزم کے, اس کو میں اگر کیچ کر لوں بہت اچھے طریقے سے, دین ان شاء اللہ ایم گونا اسٹارٹ مائی بزنس, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوئے گا کہ چلو دوستوں کے لیے بھی ٹائم, فیملی کے لیے بھی ٹائم, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بیسٹ سجیشن یہی ہے, I will suggest that کہ ایٹ لیسٹ 4 to 5 years اپنے آپ کو فل ٹائم دیں ان یور پروفیشنل لائف, ٹھیک ہے, تاکہ آپ چیزوں کو سیکھیں, ٹھیک ہے, اپنے کمفرٹ زون سے بالکل نکلیں باہر, ٹھیک ہے. یہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو نا بہت ڈسٹرب بھی کرتا ہے. بہت اچھا آنسر دیا اعظم آپ نے. اینڈ آئی ریئلی بلیو کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو اچیو اینی تھنگ ان لائف. تو عبید کا کویشچن ہے, آئی تھنک آئی کین ٹیک دس کویشچن, کہ ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کیسے ریسٹرکچر کر سکتے ہیں کہ جو ہم سیکھیں وہ پریکٹیکل ہو. سو عبید میرے خیال میں اس کا ایک سب سے اچھا حل تو یہی ہے کہ جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں, ہم اس بارے میں بات کرتے رہیں. اب میری بھی فرینڈ لسٹ میں مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے CSS کیا ہے, جو اب انشاءاللہ آگے اچھی پوسٹ پہ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اچھی پوسٹ پہ جائیں گے آگے, جن کے ڈیسیجن میکنگ میں جائیں گے. ایون میری فرینڈ لسٹ میں ریحان اللہ والا صاحب بھی ہیں, جو کہ میرے خیال میں کافی ان کا بھی انفلوئنس ہے. سو جتنا ہم زیادہ بات کریں گے اس بارے میں, جتنا ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے, جتنا ہم اس چیز کی اویئرنیس پھیلائیں گے, اتنا ہی جو یونیورسٹیز ہیں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کمپیل ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو ہے اس چیز کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا ہی ہماری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے. آپ اعظم کچھ ایڈ کریں. بیسیکلی اویئرنیس اسی طرح ہی آئے گی کہ اٹس ٹائم ٹو چینج آور کلچر, ٹھیک ہے. اسپیشلی بہت سارے جو کلیگز ہیں ہمارے, جو ہمارے گاؤں کے ہیں, قریب کے گاؤں کے, ادھر کے کلچر چینج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یو نو سٹنگ فری, اوکے, ڈفرنٹ شاپس پہ آپ بیٹھے رہو ویلے ٹائم, ٹھیک ہے, ادھر ادھر چلے گئے, بائک ادھر ادھر لے گئے, ٹھیک ہے. اس کی بجائے ایک تھوڑا سا کلچر, ٹھیک ہے. اسپیشلی واٹ آئی ریکمینڈ کہ جو ہمارے میٹرک تک جتنے بھی اسکول ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایوری ڈے اور ون ڈے ان اے ویک. جسٹ لائک قمر صاحب تھے, ٹھیک ہے, لیاقت صاحب تھے, وہ ویک میں ایک دن ضرور نہ اسمبلی ٹائم میں وہ ایک لیکچر دیتے ہوتے, وہیں پہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے, ان کو موٹیویٹ کیا جائے. ایون کہ بہت سارے بچے ڈر رہے ہوتے ہیں. آئی واز ویری افریڈ آنیسٹلی اسپیکنگ. جب میں لاہور آیا آئی واز ویری افریڈ کہ ایک ڈفرنٹ کلچر ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈرا ڈرا سا رہتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہاں پہ کاؤنسلنگ ہوئی اینڈ آئی آلویز اپریشیٹ مائی باس, ٹھیک ہے, مدثر بھائی, جنہوں نے مجھے گرنے نہیں دیا الحمد للہ, ٹھیک ہے. اینڈ ہی از ویری آنیسٹ ٹو می ایز ویل کہ وہ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اسکول لیول پہ کاؤنسلنگ, اپنی جو آپ کی گروپ ہے ان میں ڈفرنٹ ڈسکشنس, بیسیکلی ویئر فرام وی لرن ڈسکشن سے, ٹھیک ہے. اپنے جتنے بھی فرینڈ سرکل ہے ان کی ڈسکشن ہونی چاہیے. رات کو آپ بیٹھے ہو, کوئی ایک اچھا سا ٹاپک پکڑ لو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اپنے ریویوز دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ڈفرنٹ, جس طرح آپ کے ریویوز ڈفرنٹ ہوں گے, میرے ڈفرنٹ ہوں گے, اس طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دیٹس ہاؤ وی کین چینج آور کلچر, ٹھیک ہے. اور جس سے کلچر چینج ہو جائے گا, ایوری ون اس کلچر کو انجوائے بھی کرے گا, دیٹ ایوری ون از ورکنگ, ٹھیک ہے, اور جابس مل رہی ہیں, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک اٹس ٹائم فار اس ٹو چینج آور کلچر, ٹھیک ہے, کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں, کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, جسٹ لائک یو کار بھائی. آئی آلویز اپریشیٹ, قمر صاحب تھے, بہت اپریشیٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے. اینڈ وی فیل ویری پراؤڈ آف یو ایز ویل وین وی ور اسٹوڈنٹ ان القمر, ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ وی کین کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح اپنے, جسٹ لائک اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ کو چینج کریں گے, انوائرمنٹ کو چینج کریں گے, ڈیفینیٹلی جو ہمارے ینگسٹر ہیں اسکول میں جائیں گے, سو اٹس گونا افیکٹ ایوری تھنگ, اوکے, کہ اس طرح ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم وہ بھی چینج ہو سکتا ہے, اور ان فیوچر وی گونا گیٹ ایوری تھنگ آن سیم پیج انشاءاللہ. بہت بہت اچھی بات کی اعظم آپ نے. اینڈ میں تھوڑا سا اس میں چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکولس میں ہمیں اپنے مطلب فیلڈس کو چوز کرنا بھی آنا چاہیے کہ ہم نے آگے آئندہ کس فیلڈ میں جانا ہے, ہم کس چیز میں کام کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ کالج لیول کے اوپر, ایف ایس سی کے لیول کے اوپر ہمیں یہ چیز ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ. جو لوگ مطلب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, جو لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ اپنی ایف ایس سی کے اوپر فوکس کریں اگر ان کو پیرنٹس ان کے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ ہیں مطلب جو یہ سب نہیں بننا چاہتے اور ان کے پیرنٹس ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو ان کو ڈیفینیٹلی دوسرے فیلڈس میں بھی دیکھنا چاہیے. اینڈ ہر کسی کو یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. تو کسی کو اللہ نے کس چیز میں ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے, تو کسی کو کسی اور چیز میں ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے. تو اپنے ٹیلنٹ کو پہچان کر اور اس فیلڈ میں جانا چاہیے جو آپ کو مزہ دے, جس میں آپ آگے بڑھ سکیں. ایگزیکٹلی, فیلڈ وہی آپ کو کہ یو کین انجوائے, کہ آپ اپنے کام کو کرتے ہوئے انجوائے کرو, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ فیل ایز اے برڈن کہ یار اٹس اے ویری ہارڈ فار می کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جس فیلڈ میں جائیں, جو بھی جاب کرو آپ, ٹھیک ہے, وہ جاب میں آپ کو اپنے آپ کو ایک انجوائے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو ایک انجوائے کرتے ہوئے کام کرتے ہو نا, ٹھیک ہے, سو آپ بہت ساری چیزیں اچیو کرتے ہو. بالکل بالکل. اچھا, یہ عبید کا تھوڑا سا لمبا کویشچن ہے تو میں اس کی گسٹ پڑھ دوں گا. کہ بیسیکلی وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ینگ پرسن جو کہ ایک ڈگری بھی کر رہا ہے جس طرح سے MBBS, اور وہ ساتھ میں کوئی ای کامرس وغیرہ کا بزنس بھی کر رہا ہے, تو وہ اس کو بیلنس کیسے کرے. آئی تھنک یہ کویشچن از لائک ڈائریکٹلی آن می, تو میں اس کو تھوڑا سا آنسر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ اپنی موویز چھوڑ دیں, ڈرامے چھوڑ دیں, سیزنز چھوڑ دیں, اور ایسی ساری ایکٹیویٹیز آپ کو چھوڑنی پڑیں گی کہ جس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, آپ مطلب کچھ ارن نہیں کرتے, کچھ لرن نہیں کرتے, ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو اپنی سوشل لائف لمٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے دوستوں کا ایک سرکل اگر آپ بناتے بھی ہیں تو اس کو اتنا لمیٹڈ رکھیں کہ وہ آپ کے کام پہ افیکٹ نہ کریں. صرف آپ کے ویکینڈس پہ ٹھیک ہے, یونیورسٹی کے اندر ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کام کر رہے ہیں, آپ اپنے بزنس کو ٹائم دے رہے ہیں, تو آپ کو اپنے سوشل لائف کو بھی لمیٹڈ رکھنا پڑتا ہے. اور تیسری چیز, جتنا زیادہ ہو سکے, آئی تھنک یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ لڑکیوں کے چکر میں نہ پڑیں اور فوکس کریں اپنی لائف کے اوپر اور اپنے کیریئر کے اوپر. اور انشاءاللہ پھر وہ ٹائم بھی آتا ہے کہ جب آپ مطلب شادی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں. تو دیٹ میرے خیال میں یہ 2-3 باتیں اگر آپ یہ کریں تو انشاءاللہ, اسپیشلی اگر آپ کسی بھی فضول چیز کے اندر ٹائم ضائع نہ کریں, تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم ضرور ملے گا اپنے بزنس پر, اپنی فری لانسنگ پر کام کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اس کا آنسر یہ ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا وقار بھائی, ٹھیک ہے. اینڈ
if you want to get social life भी होनी चाहिए, ठीक है, and I agree with you कि लिमिटेड तक होनी चाहिए, लेकिन सोशल लाइफ आपकी वही होनी चाहिए वकार भाई जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है, जस्ट लाइक जो जितनी हमारे यूथ है उनसे मेरी यही, अपने कोलीग्स भी हम लाहौर में बैठते हैं, हम डिफरेंट रात को आर्टिकल्स पढ़ के आते हैं, ठीक है, स्पेशली आई रिकमेंड देम ट्विटर, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स आते हैं, यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सीजंस एज वेल, ठीक है, और जिन लोगों को चाहिए कि उनकी वोकैब अच्छी हो जाए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाए, मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आप सीजन देखें, सीजन वो देखें जिसमें आपको सीखने को मिले, ठीक है, डेली का एक एपिसोड या 20 मिनट्स एक एपिसोड आप देखें, ठीक है, उसमें अपनी वो कैब को अच्छी करें और कुछ अगर सीखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह की सीजन देखें ताकि आपको वो साथ साथ पॉलिश भी होते जाए, ठीक है, और सोशल मीडिया में हमेशा उसी चीज़ को चूज करो जिसमें आपको सीखने को मिले, और बुक्स रीडिंग, ठीक है, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया भी है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बुक्स रीडिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल होएगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ड्रामास, ठीक है, म्यूजिक सुन रहे हैं आप सारा दिन, ठीक है, लेकिन आई रिकमेंड टू आवर यूथ के एटलीस्ट आप किसी न किसी अच्छे सीजन को देखें, लेकिन लिमिटेड 15-20 मिनट्स इन अ डे, ठीक है, और उनसे चीज़ों को सीखें ताकि वो आप साथ साथ पॉलिश भी होते जाएं। थैंक यू सो मच। या आई थिंक सो एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया वैद, आपने बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए हैं एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट, लेकिन अब मैं दिखाना नहीं चाह रहा ऑन स्क्रीन, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज़म आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया है। तो थैंक जाने यू। से पहले मैं थोड़ा सा टोन को चेंज करने के लिए एक और क्वेश्चन मतलब कर लेता हूँ कि क्या ख्याल है आपका कि इमरान खान चले जाएंगे कि रह जाएंगे या उनकी कांपनी टांगती रहेगी? That's a really good question, ठीक है, and might be the आरस अली, ठीक है, he's living with me and हम रात को डेली ना इसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है, and I think so कि I'm not a big fan of Imran Khan or Nawaz Sharif or any other person, ठीक है, and the second thing is that according to me अगर एक जमहूरी हुकूमत आ चुकी है पाकिस्तान में, एटलीस्ट दे नीड टू कंप्लीट देयर 5 इयर्स, ताकि 5 साल बाद हम उनको पकड़ने वाले बने कि यार हमने आपको वोट दिया था, ठीक है, एंड वी नीड आंसर कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया है, इस कौम के लिए क्या किया है, एंड अदरवाइज आई रियली अप्रिशिएट खान साहब, ठीक है, व्हाट ही इज डूइंग। महंगाई एक साइड पे है, दैट्स अ real fact, ठीक है, but if we think about the international market, okay, एक आपकी जो कंट्री को एक इमेज मिली है, बहुत अच्छी इमेज मिली है आफ्टर 25 years, ठीक है, एंड आई थिंक नहीं जाना चाहिए, ठीक है, फिलहाल 5 साल पूरे करें, ठीक है, और इस मुल्क के लिए जिस जिस लेवल पे लोग लेके चल रहे हैं, आई थिंक ही नीड मोर 5 years, ठीक है, और इंशाल्लाह व्हाट वी कैन सी इन 2030 हम बहुत ही एक अच्छे लेवल पे खड़े होंगे, ठीक है, और वी गोना गेट आवर जो हमारी 1970s में एक इमेज था पाकिस्तान का, ठीक है, वो इंशाल्लाह वी गोना गेट दैट इमेज एज वेल। आखिर में मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने क्वेश्चंस किए। मुझे थोड़ा सा एक लिख लेने कमेंट उनके, सॉरी मैं थोड़ा सा कमेंट में अपने मतलब व्यूअर्स के स्पेसिफिकली लिखना चाह रहा हूँ कि, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चंस किए। इट्स अ वेरी एंगेजिंग सेशन। और आज़म भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज़म, थैंक यू सो मच फॉर रियली गुड। मुझे भी काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली एंड आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर्स एंड आई थिंक हम इसके क्लिप्स बना के रील्स बना के भी लगाएंगे, तो लाइक वेरी शॉर्ट वीडियो। तो या thank you so much, inshallah, and I would love to meet you, inshallah, when I will be back in Bahawalpur soon, inshallah, and the work you are doing, Waqar bhai, honestly speaking, is very good, okay, and I just watched the last interview as well. He was the senior of me, okay, and the guy who's working in USA, okay, and I really appreciate that this is the work you are doing for us, for our culture, for our youth, okay, it's very nice, okay, कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो जो लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है, और आप it's been very fun for me as well. Thank you so much for having me. Thank you, Azam. Really appreciate your comments and compliments as well. Thank you guys. Thank you so much. See you next weekend with Waqar. Signing off. Bye bye.